السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لي من الصالحین والدین اور اولاد میں دوریاں کیوں؟ یہ آج کا بہت ہی اہم ترین موضوع ہے۔ کوشش کروں گا اللہ کی توفیق، اساتذہ کی دعاؤں، مشائخ میرے دائمہ موجود ہیں، ان کی سرپرستی میں جو اللہ نے توفیق دی ہے، کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں رکھ سکوں۔ ہمارے اس پروگرام کو عنوان دیا گیا ہے ورک شاپ کا۔ یہ جو لفظ ورک شاپ ہے نا، اس کو سمجھ لیں، یہ لفظ الگ ہی ہے، یہ نئی اصطلاح ہے، اور ورک شاپ کا مطلب ہوتا ہے ٹو وے کنورسیشن، یعنی یک طرفہ گفتگو کو ورک شاپ نہیں کہتے کہ میں بولتا رہوں اور آپ سنتے رہیں، اس کو ورک شاپ نہیں کہا جاتا۔ ورک شاپ ہوتی وہی ہے جس میں مقرر بھی اپنا حصہ ملایا اور سامعین سے بھی بوقت ضرورت کچھ پوچھا جائے تو وہ بھی اس میں شریک ہوں، یہ ورک شاپ ہوتا۔ کوشش کریں گے کہ اللہ کرے اسی طرح ماحول چلے، اور یہ موضوع اللہ نے اس موضوع پہ کچھ بولنے کی صلاحیتیں دی ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے۔ میں کچھ گزارشات اگر کرنا چاہوں تو ساتھی اگر ناراض نہ ہو تو ان گزارشات پہ عمل کر لیجیے گا۔ دائیں سائڈ پہ جو والد ہیں وہ یہاں آ جائیں، اور جو اولاد اور بچے ہیں وہ یہ سامنے یہاں آ جائیں، اگر ممکن ہو آپ لوگوں کے لیے تو جو والد ہیں وہ دائیں طرف آ جائیں، دائیں طرف تشریف لے آئیں جو والد ہیں، اور جو اولاد کے زمرے میں آتے ہیں جو ابھی والد کے لیول پہ نہیں آئے وہ یہاں اس سائڈ پہ آ جائیں۔ اگر یہ ممکن ہو سکے تو آسانی ہو جائے گی، تاکہ مجھے ان سے بات کرنے میں آسانی ہو، مجھے ان کو سمجھانے میں، ان کو مجھ سے سننے میں بھی آسانی ہو۔ اس طرف دائیں طرف جو والد ہیں وہ دائیں طرف تشریف لے آئیں، اگر کرسیوں میں بھی بیٹھتے ہیں تو کرسیوں کی اپنی طرف لے آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ باہر والے احباب جو اس موضوع کو سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی اندر تشریف لے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس سے فائدہ ہی ہوگا اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس ورکشاپ کو شروع کرنے سے پہلے ایک سیشن ہمارا ہوتا ہے جس میں ہم پیپر دے رہے ہوتے ہیں، کچھ سوال جواب ہوتے ہیں، وہ ہمارا سیشن آج مس رہے گا، پھر کبھی موقع لگا تو وہ سیشن بھی آپ کے ساتھ رکھیں گے۔ اس میں والدین سے بھی تقریباً 25 کے قریب سوالات ہوتے ہیں، اور جو اولاد ہیں، بچے ہیں، ان سے بھی اتنے ہی سوالات ہوتے ہیں۔ ان سوالات کا فائدہ بہت زبردست ہوتا ہے، اور پھر ان کے جوابات کے مطابق ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا، ان جو احباب جو والد ہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ، ان میں سے مجھے چہروں سے جتنا لگ رہا ہے تقریباً اکثر دادا بھی ہیں، دادا اور نانا بھی ہیں، ایسے ہی ہے؟ جو دادا اور نانا کے لیول پہ نہیں آئے وہ ذرا ہاتھ کھڑے کریں گے۔ جو دادا اور نانا نہیں بنے ابھی تک، صرف والد ہیں، چلے ماشاءاللہ۔ اچھا، دوسرے جو سوالات ہیں وہ سوال تھوڑا باریک ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے اس سیشن کی بالکل اینڈ پہ کرتے ہیں، اور وہ سیشن انشاءاللہ جب اینڈ ہوگا اللہ کی توفیق سے پھر آپ سے کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اولاد یا والدین، ان دونوں کا جو آپس کا تعلق ہے وہ ذاتی خواہش کی بنا پہ نہیں ہوتا، ذاتی خواہش کی بنا پہ نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں ہو سکتا کسی بھی اعتبار سے۔ یہ ایک پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیں، اس کو آگے چل کے کلیئر کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو اولاد ہے جس سے آج والدین کو شکوے اور شکایتیں بہت زیادہ ہیں،
میں وہ شکوے شکایتیں آپ کے سامنے رکھ دوں جو والدین اپنے بچوں سے کرتے ہیں، اور پھر جو بچے اپنے والدین سے کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج کل جو والدین کی شکایتیں ہیں وہ بھی بڑی لمبی تفصیل ہے، اور جو اولاد کی شکایتیں ہیں اس کی بھی بڑی لمبی تفصیل ہے۔ بچوں کی شکایتیں، اولاد کی شکایتیں، نمبر 1، والدین ہماری بات نہیں سنتے۔ آپ والد ہیں ماشاءاللہ سارے جو بیٹھے ہیں، آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانکتے چلے جائیے گا کہ آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ سب سے پہلی شکایت بچوں کی آتی ہے کہ ہمارے والدین ہماری بات نہیں سنتے، نمبر 1۔ دوسرا الزام جو والدین پر بچوں کی طرف سے لگتا ہے وہ کیا لگتا ہے؟ ہر وقت دوسروں سے کمپیریزن کرتے رہتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں۔ چاچے کا بیٹا تو وہ یہ بن گیا، تائے کے بیٹے نے یہ کر لیا، ماما کے پتر نے یہ کر لیا، اور تم تو کچھ نہیں کر رہے، تم تو نکٹھو ہو، تم تو فلاں ہو۔ یہ دوسرا الزام ہے بچوں کی طرف سے والدین کے۔ یہ صحیح ہے یا غلط ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے، صرف اس موضوع کو سنتے چلے جائیں۔ نمبر 3، تیسرا اعتراض بچوں کی طرف سے والدین پہ، ہمیں اپنی پسند سے فیصلے نہیں کرنے دیتے، اپنے فیصلے ہمارے اوپر تھوپتے ہیں، مسلط کرتے ہیں۔ یہ تیسرا اعتراض بچوں کا پیدا ہوتا ہے۔ چوتھا اعتراض، ضرورت سے زیادہ پابندیاں لگاتے ہیں ہمارے اوپر، بہت پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں، بہت پابندیاں۔ یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہاں نہیں جاؤ، یہ نہیں کھاؤ، وہ نہیں پہنو، یہ پہن لو، یہ نہیں کر لو، وہ نہیں کر لو۔ ایک لمبی لسٹ ہے، ہر بچہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، ہر نوجوان یہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ ہماری نسل اور سوچ کو نہیں سمجھتے۔ پانچواں اعتراض بچوں کی طرف سے، ہمیں سمجھتے ہی نہیں، ہماری سوچ کو نہیں سمجھتے، ہماری نسل کو، ہماری جنریشن کو نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ چھٹا اعتراض، صرف پڑھائی اور کامیابی پہ زور دیتے ہیں، بس پڑھو اور کامیاب ہو جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ، سکسیسفل لائف گزار لو، یہ کر لو، فلاں کر لو، بس اسی بحث میں پڑے رہتے ہیں ہمارے اما باپ، اور کچھ نہیں کرتے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ غلطی پر صرف ڈانٹتے ہی نہیں ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں۔ صرف ڈانٹتے نہیں ہیں، ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ نہ محلہ دیکھتے ہیں، نہ رشتہ دار دیکھتے ہیں، نہ تایا دیکھتے ہیں، نہ ماما دیکھتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتے۔ بس جس کے سامنے جب کوئی ہتھے چڑھ جائے، کوئی آ جائے، دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، یہ ایک نمبر کا نگٹھو ہے، یہ کام چور ہے، یہ ہڈ حرام ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ یہ اعتراضات ہوتے ہیں بچوں کی طرف سے، ہم پر اعتماد ہی نہیں کرتے۔ آٹھواں اعتراض، بھروسہ ہی نہیں ہے ہمارے پر، ہمارا ابا ہے ہمارے پر اعتماد ہی نہیں کرتا، ہماری اماں ہمارے پر اعتماد ہی نہیں ہے، بھروسہ ہی نہیں ہے۔ خود کچھ اور کرتے ہیں، ہمیں کچھ اور کرنے کا کہتے ہیں۔ خود کچھ اور کریں گے، ہمیں کہیں گے یہ کام کرو۔ خود میٹرک پاس نہیں ہو سکے اور ہمیں کہتے ہیں کہ تم نے جو ہے نا ڈاکٹر بننا ہے اور تم نے انجینئر بننا ہے۔ خود میٹرک فیل ہے ابا، پڑھائی سے بھاگ گیا تھا، ابا دادا نے پیٹ کے مشکل سے 8 کلاس پوری کرائی تھی، اور ابا جو ہے نا اور ہمیں کہتا ہے کہ تم یہ کرو، تم فلاں کرو۔ اللہ اکبر، ہماری ذہنی صلاحیت اور ذہنی سنجیدگی کو سمجھتے ہی نہیں کہ ہمیں کتنے ذہنی مسائل ہمارے ساتھ ہیں، ان کو نہیں سمجھ پاتے۔ 11واں اعتراض، ہم سے صرف اطاعت چاہتے ہیں، بس ہماری بات مانو، ہم نے جو کہہ دیا بس وہ کرو، اور کچھ نہیں کرنا۔ ہر وقت تنقید کرتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ ہماری ذاتی زندگی، ہماری پرائیویسی کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ ہماری پرائیویسی، ہماری زندگی بھی تو کچھ ہے نا، میری ذاتی لائف بھی تو کچھ ہے، مجھے کچھ وقت کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے تنہائی بھی تو اختیار کر لینے دیں۔ ہماری دلچسپی اور شوق کو اہمیت ہی نہیں دیتے، کچھ نہیں کرنے دیتے۔ یہ اعتراضات ہیں ہمارے بچوں کے جو وہ والدین پہ کرتے ہیں، یہ اولاد کے اعتراضات ہیں۔ اور جو اولاد یہاں بیٹھی ہوگی نا، یہ کہہ رہے ہیں ہاں بالکل یہ اعتراضات ہیں۔ ان میں کوئی ایک اعتراض بھی ایسا نہیں ہے جو آج کی نوجوان نسل اپنے والدین پہ نہ کرتی ہو۔ اگر آپ کی اولاد آپ پہ نہیں کرتی نا تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور مزید دعا کریں کہ اللہ کی نعمت اور بڑھ جائے، میری اولاد یہ اعتراض مجھ پہ مزید نہ کرے۔ آخر والدین کی بھی تو کچھ شکوے شکایتیں ہیں یا نہیں ہیں، ذرا وہ بھی رکھ لیتے، وہ بھی آپ کے سامنے۔
بچے والدین کی بات بہت کم سنتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں، بات ہی نہیں سنتے۔ دوسرا اعتراض، موبائل اور سوشل میڈیا سے حد سے زیادہ مصروف رہتے ہیں، 24 گھنٹے دیکھو بس موبائل میں گھسے ہوئے ہیں، ایک ہی کام ہے بس موبائل موبائل۔ سب نیچے روٹی کھا رہے ہیں تب بھی یہ، ایون کہ باتھ روم میں جا رہے ہیں تب بھی موبائل لے کے بیٹھے رہے۔ اب تو کموڈ نے اور آسانی کر دی ہے، WC میں بیٹھتے تھے تو پھر بھی بندہ جلدی اٹھنے کی کوشش کرتا تھا، کموڈ نے تو اور آسانی کر دی ہے نوجوان نسل کے۔ کموڈ میں بیٹھیں گے، باتھ روم ہاتھ میں بیٹھے رہیں گے، موبائل ہاتھ میں۔ یہ برا حال ہے یہ نوجوان نسل کا، اور والدین کے یہ اعتراض بھی ہے۔ بزرگوں کا احترام پہلے جیسا نہیں رہا، پہلے بہت احترام ہوتا تھا، اب ہے ہی نہیں سرے سے، کسی قسم کا احترام نہیں۔ ذمہ داری کا احساس کم ہے، ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ ہم کہتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، ہمارے ذمہ داری کا احساس کریں، نہیں ہے۔ پانچواں اعتراض، صبر اور برداشت کم ہو گئی ہے، صبر والا ماتا ہی نہیں ہے۔ ہلکا سا چاچے نے کچھ کہہ دیا، ماموں نے کچھ کہہ دیا، تائے نے کچھ کہہ دیا، پھوپھی نے کچھ کہہ دیا، یہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور برا حال کر دیتے، بہت برا حال کرتے۔ محنت کے بجائے آسان راستہ چاہتے ہیں۔ ہمیں دیکھو، ہم نے تو جو ہے نا وہ ہل چلائے، ہم نے لکڑیاں کاٹی ہے، ہم نے فلاں کام کیا ہے، ہم نے یہ اٹھایا ہے، ہم نے گٹھڑ اٹھایا ہے، ہم نے محنت والے کام کیے، ہم نے فلاں کام کیا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ راتوں رات کروڑ پتی ہو جائے، راتوں رات لکھ پتی بن جائے۔ یہ ماں باپ کے اعتراضات ہیں بچوں پر۔ تعلیم پر مکمل توجہ نہیں دیتے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں کہ پڑھ لو، اب یہ پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ اعتراض والدین کی طرف سے۔ خاندان کے ساتھ بہت کم وقت گزارتے ہیں، نہ بہنوں کے ساتھ بیٹھنا، نہ بھائیوں کے ساتھ بیٹھنا، نہ امی کو ٹائم دینا، نہ ابو کو ٹائم دینا، کسی کو ٹائم دینے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ جلد جواب چاہتے ہیں یا بحث کرتے ہیں، ان کو جواب فوری چاہیے ہوتا ہے، بحث کر رہے ہوتے ہیں، ہر بات پہ بحث ہی بحث چل رہی ہوتی ہے، اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، روایات اور اقدار کو کم اہمیت دیتے ہیں۔ ویلیوز، ان کی نظر میں اقدار کی کوئی ویلیو نہیں ہے، روایات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، سسٹم کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ خاندان کا کوئی نظام ہے، خاندان کا ایک طریقہ کار ہے، اصول و ضابطے ہیں، خاندانی طریقہ کار کو نہیں سمجھ پاتے، بس اپنی بات کہتے ہیں کہ ہر روایات ضروری تھوڑی ہے تو اس پر عمل کیا جائے۔ اور پھر ہمیں علماء کی مثالیں دیتے ہیں، علماء بھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ جو روایت شریعت سے تصادم نہیں کرتی، متصادم نہیں ہے، اس کو قبول کر لو۔ دلیل بھی اماں ابا کے پاس موجود ہوتی ہے۔ تنقید برداشت نہیں کرتے بچے ہمارے، تنقید نہیں برداشت کرتے، اگر تنقید کر بھی دیے تو اصلاح کے لیے کی ہے نا، کیوں برداشت نہیں کرتے؟ یہ ماں باپ کا اعتراض ہے۔ خود مختاری جلد چاہتے ہیں، بس فوراً ان کے ہاتھ میں اختیار اور پاور آنی چاہیے، اختیار جانا آنا چاہیے۔ اماں ابا سے پاور لے کے ساری کی ساری اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں، ان کی یہی چاہے۔ حقیقی تعلقات کی بجائے آن لائن دنیا کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں۔ یہ اعتراضات ہیں ماں باپ کے اولاد پر، اور پہلے اعتراضات تھے اولاد کے ماں باپ پر۔ ان میں سے تقریباً یہ سارے اعتراضات یہ ایک دوسرے پہ کرتے ہیں، صحیح ہیں یہ غلط، یہ ہماری بحث ورک شاپ کا انداز ہے، تو آپ بولیں گے تو انشاءاللہ ہم بولتے رہیں گے، درس کا انداز نہیں ہے۔ یہ صحیح اور غلط کی بحث نہیں ہے، یہ اعتراضات کی بحث ہے کہ والدین نے بچوں پر اعتراض کیے ہیں اور بچوں نے کس پر اعتراضات کیے ہیں؟ والدین پر کی، ان دونوں کے اعتراضات۔ اچھا، یہاں آ کے ہم اپنے موضوع کو ذرا قرآن کی طرف لے کر آتے ہیں۔ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن اولاد کی حیثیت کو کیا بیان کرتا ہے؟ میں اب والدین سے مخاطب ہوں، جو والد ہیں ان سے مخاطب ہوں۔ جی، یہ اولاد اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ اولاد معمولی چیز ہے، بہت معمولی چیز ہے، اللہ معمولی چیز نہیں۔ میں ایک دلیل دیا کرتا ہوں، اکثر دیتا ہوں، میرے مشائخ بھی بیٹھے ہیں اور اساتذہ بھی بیٹھے ہیں، انشاءاللہ اصلاح بھی کریں گے اگر غلط ہوگی تو، کہ اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے، عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ غالباً میں نے شاید جمعہ پڑھایا تو اس میں نے یہ دلیل آپ کو سامنے رکھی تھی۔ اس کی دلیل ایک سمپل ہے، انبیاء اللہ سے جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں نا، جو مانگتے ہیں، وہ کوئی ادنا چیز نہیں ہوتی، کوئی حقیقی کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، کوئی گھٹیا چیز نہیں ہوتی۔ نبی جو چیز اللہ سے مانگ رہا ہے، سمجھ لیں کہ اس کی ویلیو اللہ کی نظر میں بھی بہت بڑی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے جی، ایسا ہے جی؟ بالکل ایسے ہی ہے۔
دو انبیاء کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2 نبیوں کا ذکر جنہوں نے اللہ سے کیا مانگی ہے؟ اولاد. کون کون سے نبیوں کا ذکر کیا تھی؟ کسی کو اگر یاد ہو تو جی. اور جناب ابراہیم علیہ السلام. ماشاء اللہ 2 نبیوں کا ذکر اللہ ذکر کرتا ہے سورہ صافات میں بھی اور سورہ مریم کے شروع میں بھی. اللہ اکبر. جناب ابراہیم کے الفاظ کیا ہے جو میں نے ابھی شروع میں پڑھی بھی تھی؟ رب ہب لی من الصالحین. رب ہب لی من الصالحین. اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. نیک اولاد. اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کون؟ جناب ابراہیم. دلیل ہے کہ نعمت ہے. جو چیز نبی نے مانگ لی ہے نا سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے خزانوں میں بہترین نعمت ہے. تو والدین کے ذہن میں بھی یہ بیٹھ جانی چاہیے بات کہ اللہ نے اگر آپ کو اولاد دی ہے نا تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی کمال کی نعمت اللہ نے آپ کو چن کے دے دی ہے. چن کے اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے. نبیوں نے جو مانگ کے لی ہے اللہ نے آپ کو بن مانگے دے دی ہے. کتنی بڑی نعمت. اور جناب زکریا کی جو دعا تو بڑی کمال کی ہے. وہ جناب زکریا کیا فرماتے ہیں؟ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. اور ایک اور دعا سورہ مریم میں رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. اللہ اکبر. 2 قسم کے الفاظ اللہ قرآن میں ذکر فرماتا ہے. جناب زکریا کے الفاظ تو ایک اور بھی شروع سورہ مریم کی شروع میں تو کمال انداز ہے. وہ میں نے ذکر کیا تھا جمعے کے اندر دہراتا نہیں ہوں. آپ سورہ مریم کے ابتدائیہ جا کے پڑھ لیجیے گا. سورہ مریم جو ہے وہ 16 پارے کے شروع میں ہے. تو آپ وہ پڑھیں گے حیران ہوں گے. الفاظ دیکھیں کتنی عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگ کیا رہے. اللہ اولاد دے دے. اشارہ کر دیتا ہوں وَهَنَ الْعَظْمُ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اپنی عاجزی اور انکساری اللہ کے سامنے رکھ رہے. اللہ ہڈیاں کمزور ہیں. اللہ بال سفید ہے. مطلب کہنا کیا جا رہے ہیں؟ لفظ کیا ہے؟ اللہ اس قابل نہیں ہوں کہ ابھی مجھے اولاد مل سکے. اللہ ظاہری کوئی سبب میرے پاس اولاد ملنے کا نہیں ہے. لیکن اللہ دل میں تڑپ, دل میں جستجو, دل میں لگن, دل میں چاہت بڑی ہے. اللہ یہ تو نے چیز ہی اتنی محبوب بنائی ہے کہ بڑھاپے میں تو اس کی لذت اور بڑھ جاتی ہے. اللہ اس کی چاشنی, اس کی مٹھاس اور بڑھ جاتی ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ جناب زکریا کہہ رہے ہیں. اب ان لفظوں کے معنویت میں گھس کے دیکھیں نا, اتر کے دیکھیں, ڈوب کے دیکھیں. اللہ اکبر. میرے جمعے کے اندر 10-15 منٹ میں آپ کو یہ دعا سکھائی تھی, میں اس پہ دوبارہ نہیں آنا چاہتا, ہمارا وقت قیمتی ہے. تو اور آپ اس میں جا کے پڑھیے گا. آپ سورہ مریم کی ابتدائی جو 4-5 آیتیں ہیں جس میں جناب زکریا اللہ سے اپنے بیٹے کے مانگ رہے ہیں, آپ اس کو جا کے پڑھیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو اتنی عاجزی اور انکساری سے ایک نبی اللہ سے جو چیز مانگ رہا ہے نا وہ ہلکی نہیں ہے, وہ معمولی نہیں ہے, وہ ادنا نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں. اور دوسری دلیل میں دیا کرتا ہوں, اس اولاد کے حصول کے لیے بندہ ہر چیز داؤ پہ لگا دیتا ہے, اور وہ اولاد نہ ملے تو کیا کرتا ہے بندہ؟ ہر چیز. یہ دلیل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی, ہم اس پہ بھی وقت نہیں خرچ کرنا چاہتے, آگے بڑھتے. ایمان تک بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے. شیخ صاحب جانتے ہیں, ناصر صاحب ہمارے شیخ ہیں, تو جو کہ دم وغیرہ کا معاملہ بھی کرتے رہتے ہیں شیخ صاحب. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو بے اولاد ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پیروں فقیروں کے پاس جا کے ایمان کا سودا بھی کر بیٹھتے ہیں. حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ صرف اور صرف اولاد. اللہ فرماتا ہے سورہ نحل کے اندر واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظۃ. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں تمہاری نفسوں میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کہتا ہے تمہاری بیویوں میں سے ہم نے تمہیں بیٹے بھی دیے اور ہم نے تمہیں پوتے بھی دیے. یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اللہ اپنا انعام ذکر کر رہا ہے کہ یہ اولاد ہماری طرف سے تمہارے لیے انعام ہے. پھر سورہ شورى میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذِكْرَانًا وَإِنَاثًا. اللہ اکبر. یہ جو تمہیں ملے جلے میں بیٹے بیٹیاں دیتا ہوں, کسی کو بیٹے کسی کو بیٹیاں کسی کو بان چھوڑ دیتا ہوں, اللہ کہتا ہے یہ میرا معاملہ ہے, یہ میں کر رہا ہوتا ہوں, اللہ دے رہا ہوتا ہے.
تو اولاد کی دینے کی نسبت اللہ اپنی ذات کی طرف کر رہا ہے کہ میں دیتا ہوں اولاد، یہ اولاد میں نے دینی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے شادی کے معاملے میں وہ کیا ہے؟ وہ صرف جنسی تسکین نہیں ہے، جنسی تسکین نہیں ہے۔ شادی صرف اس نظریے سے نہیں کرنی کہ انسان اپنے جنسی تسکین کو حاصل کر سکے، نہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے؟ تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، شادی ان عورتوں سے کرو جن کے ہاں بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اللہ، تمہاری اولاد بڑھے، تمہیں اولاد زیادہ ملے، تو یہ اولاد کے حصول کا ذریعہ بھی شادی ہوتی ہے۔ تو اولاد اللہ کی نعمت ہے، یہی اولاد جس کو آج ہم، جو اولاد ہم سے متنفر ہے، جو اولاد ہم سے آج دور ہے، محترم بھائیوں، یہ اولاد دنیا میں بھی کام آتی ہے، یہ اولاد قبر میں بھی کام آئے گی، اور یہ اولاد حشر میں بھی کام آئے گی۔ تین جہان ہے نا، تینوں میں کام آئے گی، دنیا میں بھی یہی اولاد کام، قبر میں بھی یہی اولاد کام آئے گی، اور حشر میں بھی۔ دلائل بہت سارے ہیں، علماء تو سنتے رہتے ہیں، میں اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ دنیا میں بندہ بوڑھا ہوتا ہے، بوڑھا نہیں بھی ہے، جوان بھی ہے، تب بھی اولاد سہارا بنتی ہے۔ قبر میں اللہ اکبر، میدان جنب وہ خبر میں موجود ہے، عالم برزخ میں موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچانک انسان کے درجات بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اچانک درجات اوپر۔ پوچھتا ہے بندہ اللہ سے، اللہ یہ میرے درجات کیسے بلند ہونا شروع ہو گئے، میرے گناہ تھے، میرا عذاب کیسے کم ہونا شروع ہو گیا؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ تیرے بیٹے کی دعا کی وجہ سے، تیرے بچے کی دعا کی وجہ سے۔ تو یہ اولاد قبر میں بھی کام آ رہی ہے، اور یہ اولاد محشر میں بھی کام آ رہی ہے، اور یہ اولاد منہ بھی پھیرے گی، معاشرے میں بھی منہ پھیرے گی۔ قرآن میں موجود ہے، سورہ معارج کو پڑھ لیں یا سورہ عبس کو پڑھ لیں، آپ کے سامنے دونوں صورتیں موجود ہیں، آپ ان کو پڑھیں۔ وہاں اللہ کیا جگہ فرماتا ہے؟ یہی اولاد منہ پھیر کے بھاگے گی، یہی ماں باپ منہ پھیر کے بھاگے گی، لیکن یہی اولاد میدان معاشر میں کام بھی آئے گی، یہی اولاد کھڑی بھی ہوگی۔ اللہ اکبر، کتنی روایات ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں، آپ کے ذہن میں موجود ہے سارے دلائل۔ تو محترم بھائیوں، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ تو یہ نعمت ہم سے آج دور کیوں ہے؟ میں ان اولاد کو مخاطب کر کے نہیں کہتا آج کے دور میں، میرا ٹارگٹ والد ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، کہ اگر یہ آج مجھ سے متنفر ہے نا، بحیثیت والد ہونے کے میری اولاد میرے سے دور ہے، تو جہاں ان کی کمیاں اور کوتاہیاں اور غلطیاں ہو سکتی ہوں گی، وہاں میری غلطیاں کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ۔ میں نے کبھی غور کیا، آپ جتنے والد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، آپ ذرا ادھر دیکھیں، آپ میں سے جو بھی والد ہے اور جو یہ کہتا ہے، وہ ایک پرچہ بنا لے، مختصر سا پرچہ بنا۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ کی اولاد اگر آپ سے دور ہے تو کیوں ہے؟ آپ اس پہ لکھیں، تنہائی میں بیٹھیں، اکیلے میں بیٹھیں، لکھیں آپ اپنی اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں، آپ اس کی ایک لسٹ بنائیں، پھر غور کریں مجھ سے میری اولاد دور کیوں ہے، میری غلطیاں کہاں کہاں ہو سکتی ہیں۔ وہ غلطیاں بھی ہم گنوائیں گے انشاءاللہ، آپ کو بے فکر رہیں۔ والد کو بھی ہم نہیں چھوڑتے، والدہ کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کو بھی گنواتے ہیں۔ بحیثیت اس سیٹ کے ممبر پہ بیٹھ کے ہم یہ باتیں کر سکتے ہیں، بیٹے ہونے کی حیثیت تو میں بھی نہیں کر سکتا اپنے والد کے سامنے یہ باتیں، بیٹے ہونے کی حیثیت سے تو میں بھی اپنے والدہ کے سامنے یہ بات نہیں کر سکتا، لیکن ممبر پہ بیٹھنے کی حیثیت سے ہم یہ باتیں کر سکتے ہیں، کہ داعی کی حیثیت سے، مبلغ کی حیثیت سے، جو اللہ نے بداری دی، اس حیثیت میں یہ باتیں ہم کر سکتے ہیں، اور ہونی بھی چاہیے۔ تو آپ کیا کریں، اپنی غلطیاں دیکھیں کہ میں کہاں غلط تھا، میں کہاں غلط تھا۔ میں آپ کو ایک مختصر سا اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ زندگی میں ایک معاملہ ہوا، اور بڑا خطرناک ہوا، بہت ہی خطرناک معاملہ ہوا۔ شروع میں نا اس معاملے کا نا الزام دوسروں پہ دھرنا شروع کر دیا، یار یہ اس نے کیا ہوگا، یہ اس نے کیا ہوگا، یہ اس نے کیا ہوگا، یہ اس نے کیا ہوگا۔ جب کچھ وقت گزرا نا، تو مجھے میرے ایک بزرگ ملے، مجھے کہنے لگے کامران، اچھا بزرگوں سے تعلق رہتا بھی ہے، بزرگ نصیحتیں بھی کرتے ہیں، اور دل بھی چاہتا ہے کہ وہ ہمیں نصیحت بھی کریں۔ مجھے کہنے لگے کامران ایک کام کرو، تنہائی میں بیٹھو اور غور کرو تمہارے اوپر یہ تکلیف کیوں آئی۔ میں نے کہا جی فلانے کی وجہ سے۔ کہا نہیں، تم غور کرو، دیکھو کہیں نہ کہیں تمہاری اپنی کوئی نہ کوئی غلطی ایسی ہوگی جس غلطی کے نتیجے میں تمہارے پر یہ تکلیف آئی ہوگی۔
تمہارے اوپر یہ مصیبت آئی. میں نے کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کا اصول ہے، اللہ کا ضابطہ ہے، قانون ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. کہتے ہیں اس کو آپ صرف دنیا پہ کیوں مرکوز کرتے ہیں، دنیا پہ کیوں فٹ رکھتے ہیں کہ دنیا کی وجہ سے ہو؟ اس کو ذاتی معاملات پہ فٹ کیوں نہیں کرتے؟ کسی اور پہ فٹ کر لیتے ہو، اپنے پر فٹ کیوں نہیں کرتے؟ اگر میری اولاد میری بات نہیں مان رہی، میری اولاد میرا کہا نہیں مان رہی، تو اس آیت کے زمرے میں کہیں نہ کچھ میری غلطی موجود ہے. وہ غلطی مجھے دیکھنی ہے، اس غلطی کی مجھے اصلاح کرنی ہے. وہ غلطی کی میں نے اصلاح نہیں کی اپنی. اچھا یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہو. یقین کرے تنہائی میں بیٹھا، 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، سمجھ ہی نہ آئے. اللہ سے دعائیں کی، اللہ تو سمجھا، اللہ تو راستہ کھول. ممکن ہے سمجھ میں آ جائے یہ بات، ممکن ہے یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، ممکن ہے یہ معاملہ حل ہو جائے. یقین کریں چوتھے دن الحمدللہ سمجھ میں آ گئی. کامران ظلیم تیری فلاں 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 غلطیوں کی وجہ سے تیرے پر یہ مصیبت آئی تھی. یہ ذاتی معاملہ ہے. اپنے اوپر جب ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں نا، اپنے اوپر جب اپلائی کرتے ہیں تو چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. چیزیں سامنے آنا شروع ہوتی ہیں کہ میں نے جب اپنے اوپر غور کیا کہ میری فلاں غلطی کی وجہ سے یہ آتا ہے، تو آپ کیوں نہیں غور کریں گے؟ ایک والد سوچے میری اولاد مجھ سے دور ہے، یہاں بھی اسباب لکھے ہوئے نا کہ موبائل فلاں فلاں، ان کو بھی دیکھیں، لیکن اصل اپنے دل میں غور کر کے دیکھیں کہ میں اپنی اولاد کے اوپر خرچ کر رہا ہوں، دن رات محنت کر رہا ہوں، دکھ تکلیف برداشت کر رہا ہوں، ہر چیز کر رہا ہوں. ساری چیزیں لکھیں اور لکھنے کے بعد سوچیں کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی مسٹیک تو ہے نا، وہ کیوں پیدا ہو رہی ہے. آ جائے ایک موازنہ ہم اور بھی کرتے ہیں، اور وہ موازنہ بہت اہم ہے. اس موازنے کو بھی سمجھیے گا، اور یہ موازنہ بھی آپ کو انشاءاللہ اسی حوالے سے توجہ بھی دلائے گا کہ کس انداز میں ہمارے معاملات آگے بڑھتے ہیں. محترم بھائی، اللہ اکبر. آج سے 30-40 سال پہلے کی اولاد کیسی تھی؟ غور کیجیے گا. والدین کا بے حد احترام کرتی تھی، کوئی تحاشا احترام. والدین کی بات کو حکم سمجھتی تھی، بحث اور جواب دینے کا رجحان نہیں تھا. گھریلو ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹاتی تھی. سادگی اور قناعت کا مزاج تھا. مشترکہ خاندان کے ماحول میں پرورش پاتی تھی. آج جوائنٹ فیملی سسٹم میں کوئی بھی نہیں رہنا چاہتا الا ماشاءاللہ. ہر کوئی کہتا ہے شادی ہونے کے بعد مجھے سیپریٹ ہونا ہے، مجھے الگ جانا ہے، مجھے اکٹھے نہیں رہنا. بلکہ بعض تو رشتے ہوتے ہی اسی بنیاد پہ کہ جب شادی ہو جائے گی تو وہ الگ رہیں گے، اکٹھے نہیں رہیں گے، ماں باپ کے ساتھ نہیں رہیں گے. اللہ اکبر. بزرگوں کی خدمت کو فرض سمجھتی تھی اولاد 30-40 سال پہلے. والدین سے خوف کے ساتھ ادب بھی رکھتی تھی. خاندان کی عزت اور روایات کو اہم سمجھتی تھی. کم مسائل میں صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرتی تھی. والدین کے فیصلوں کو آسانی سے قبول کر لیتی تھی. ذاتی آزادی کی بجائے خاندانی ترجیحات کو اہمیت دیتی تھی. یہ 12 ترجیحات ہیں. آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے اولاد تب بھی تو تھی نا، والدین تو تب بھی تو تھے نا، ان میں یہ خوبیاں تھی. تو آج ان اولاد میں یہ خوبیاں کیوں موجود نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ اللہ اکبر. اور آج کی اولاد کیا کر رہی ہے؟ اپنی رائے کو زیادہ اہمیت دیتی ہے. والدین سے سوال و بحث زیادہ کرتی ہے. ذاتی آزادی کو اہم سمجھتی ہے. موبائل اور سوشل میڈیا سے زیادہ وابستہ رہتی ہے. اپنے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے. روایات کی بجائے ذاتی پسند کو ترجیح دیتی ہے. تعلیم کے ساتھ شوق اور دلچسپیوں کو بھی اہم سمجھتی ہے. ذہنی سکون اور جذباتی کیفیت کو اہمیت دیتی ہے. خاندان کے ساتھ وقت نسبتاً کم گزارتی ہے. نئی سوچ اور جدید طرز زندگی کو جلد اپناتی ہے. تنقید کی بجائے مکالمہ اور سمجھانے کو پسند کرتی ہے. آن لائن دنیا اور ٹیکنالوجی سے زیادہ جڑی ہوئی ہے. آج کی اولاد میں اور 30-40 سال پہلے کی اولاد میں یہ فرق کیوں پیدا ہوا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اس کی ایک مثال میں ایک اور بھی دیتا ہوں. یہ کیسے ہو گیا کہ 30 سال پہلے ہماری اولاد کا لیول یہ تھا اور آج لیول یہ ہو گیا؟ کہیں نہ کہیں تو خرابی پیدا ہوئی ہے نا. ایک مثال اور دیتا ہوں. اس کو شریعت کے پیمانے میں مت تولیے گا، مشائخ سے بھی گزارش کروں گا اس کو ذرا اس اینگل سے دیکھیے گا
کہ جو لوگ انڈیا سے پاکستان آئے تھے نا شروع میں، ان میں ایک رواج تھا. وہ رواج کیا تھا؟ ہم نے تو دیکھا ہے اکثر خاندانوں میں، بہت دیکھا ہے، جو انڈیا سے پاکستان آئے تھے ان میں ایک رواج ہوتا تھا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے اور شوہر سے بیوی پردہ کرتی تھی. آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ ہم نے بہت دیکھا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں، ایک گھر میں رہ رہے ہیں، بیوی اپنے شوہر سے گھر کے اندر پردہ کر رہی ہے. کیوں ہوتا تھا؟ اس کی جب کھوج میں پڑے، سوالات پوچھے، وجہ پوچھی، وجہ مل گئی، سمجھ میں آ گئی. وجہ کیا ملی؟ کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے، بزرگوں نے ایک اصول بنا دیا تھا. اصول یہ تھا کہ یار یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، شوہر اور بیوی دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، یہ اگر ان کو قریب کر دیا جائے نا تو انجانے میں ایک دوسرے کو ایسے جملے بول دیں گے یا ایسی حرکت کر بیٹھیں گے جو ان کے لیے تو جائز ہوگی، دیکھنے والے اور سننے والے کے لیے جائز نہیں ہوگی. تو بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سے گھر کے اندر پردہ کراؤ، جب کمرے میں چلے جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، گھر والوں کے سامنے پردہ کرو، شرعی پیمانے میں نہیں، ایک اپنی احتیاطی تدابیر سے. پھر میں نے غور کیا، میں نے کہا یہ وہ لوگ تھے کہ جو بیوی کو شوہر سے پردہ کرواتے تھے، اور آج وہ بیوی کسی سے بھی پردہ نہیں کرتی. یہ پوائنٹ ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ جن لوگوں میں اس قسم کی حیا موجود ہوتی تھی، آج ان لوگوں میں اس قسم کی بے حیائی کیسے اتر آئی؟ وہ معاشرہ جو حیا کے اتنے بڑے لیول پہ موجود تھا، وہ معاشرہ اتنا حیا کے نچلے درجے پہ کس طرح چلا گیا؟ وہ اولاد جو آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے اپنے والدین کے ہر اشارے کو حکم سمجھ لیا کرتی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا، بزرگ جو جہاں بزرگ بیٹھے وہ بھی جانتے ہوں گے، ہم نے بزرگوں سے سنا دیکھا بھی ہے. ہمارے ابا کہتے ہیں کہ بیٹے تمہاری امی سے شادی جب ہوئی نا، شادی جب ہوئی، جب گھر میں آئے گھونگھٹ اٹھایا تو پتہ لگا کہ یہ ہماری بیوی ہے. اور اماں کا رشتہ کر کے آ گئی، ابا رشتہ کر کے آ گئے، وہ کر کے آ گئے، سارے معاملے ہو گئے، اور ابا نے کہہ دیا تمہارا رشتہ فلاں جگہ کر دیا، بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. آج کیوں ہو رہا ہے؟ آج نہ صرف یہ نہیں کہ قبول نہیں کیا جا رہا، اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وجوہات کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ یہ مسائل کہاں جنم لے رہے ہیں؟ پھر میں آپ کو ایک سوال اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بڑا خطرناک سوال ہے. ان سوالوں کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو اندر سے نا رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. سیکنڈ ایئر کی کلاس تھی، سیکنڈ ایئر پری میڈیکل کی کلاس تھی، پری انجینئرنگ کلاس تھی. ایک بچی لڑکیوں کی کلاس تھی، پڑھا رہا تھا. کلاس میں جیسے داخل ہوا ایک لڑکی کھڑی ہوئی، اور سیکنڈ ایئر کی بچی کتنی عمر کی ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 16 سال کی ہو جائے گی، 17 سال کی، 18 سال کی ہو جائے گی، بس اس سے زیادہ نہیں جاتی. 18 سال کی لڑکی مجھے کہنے لگی آپ سے سوال کرنا ہے. میں نے کہا پوچھو بیٹے کیا سوال کرنا ہے؟ کہنے لگی سوال یہ کرنا ہے کہ کیا میں اپنے ماں باپ کو یہ سمجھا سکتی ہوں کہ آپ کا فلاں فیصلہ غلط ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو یہ سوال سن کے کتنی حیرت ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا. میرا اللہ جانتا ہے میری اس وقت جو کیفیت تھی نا، یہ سوال سنتے ہوئے میں کھڑا تھا اور وہیں اسی لمحے بیٹھ گیا اور میں نے سر پکڑ لیا. میں نے کہا بیٹا کہے نا کہ میں اپنے ماں باپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا فلاں فیصلہ غلط ہے، سمجھ آتی ہے. آج بیٹی کہہ رہی ہے کہ آپ کا فلاں فیصلہ غلط ہے، اس کا مطلب ہے خطرناک سچویشن پہ حالات پہنچ گئے ہیں. اور سچویشن یہ بہت گمبھیر ہے، بہت ہی گمبھیر ہے، انتہائی خطرناک صورتحال ہے کہ لڑکی ہو کے یہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ آپ کا فلاں فیصلہ غلط ہے. پاپا جی، ابو جی، آپ نے یہ فیصلہ غلط کیا ہے. کون کہہ رہی ہے؟ لڑکی. لڑکی کے بارے میں یہ تصور ہو سکتا تھا آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے کہ وہ ماں کو کہہ سکے؟ باپ تو دور کی بات ہے، لڑکے تو باپ کے سامنے بولنے کی جرات نہیں کرتے تھے.
بیٹیاں تو بے دور کی بات رہ گئی. آج لڑکی کہہ رہی ہے کہ جی مجھے آپ کے فلانے فیصلے پہ اعتراض ہے, یہ مسئلے مسائل ہیں. مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے, بہت شدت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اور اس مائنڈ سیٹ کے نتائج کتنے خطرناک پیدا ہو رہے ہیں, یہ دونوں میں دوریاں کتنی آ رہی ہیں, جس کے نتیجے میں اگر ایکسٹریم لیول کی بات کروں آپ کو کہ آج اولڈ ہاؤسز پاکستان کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ بن رہے ہیں, بڑی تیزی کے ساتھ بن رہے ہیں. اور بیٹیاں اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز کے اندر چھوڑ کے آ رہی ہیں, بیٹے دور کی بات ہو گئی. اور اس میں ہمارے مذہبی طبقے نے بھی بڑا کردار ادا کیا, بڑا خطرناک کردار ادا کیا, اللہ معاف فرمائے. میں کیا کہوں, اس میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, نام نہیں ذکر کروں گا. ایک بہت بڑے مذہبی آدمی ہیں, مذہبی معاملہ ہے ان کا. مجھے کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اولڈ ہاؤسز بناؤں اور ایک بڑا اولڈ ہاؤس تیار کروں اور اس میں بزرگوں کو رکھوں. میں نے کہا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ بچے اپنے ماں باپ کو جوتیاں مار کے آپ کے پاس پہنچائیں؟ لگے اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ بزرگ رول رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے. میں نے کہا جہاں آپشن دینا شروع کر دیں گے نا آپ, تو آپشن اویل کرنے والے لوگ آٹومیٹکلی پیدا ہو جائیں گے. یہ سمپل فارمولہ ہے, یہ فارمولہ کوئی سمجھ نہیں آتا. جب کوئی آپشن نہیں ہے نا ماں باپ کے پاس, بیٹے کے گھر میں رہنے کے علاوہ, بیٹی کے گھر میں رہنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, صبر کا مادہ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چیزیں برداشت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور جب ماں کے پاس آپشن ہے, باپ کے پاس آپشن ہے, اگر مجھے بیٹے نے تنگ کیا, بیٹی نے تنگ کیا, اور میں نے فلانے شیلٹر ہوم میں چلے جانا ہے, میں نے فلانے اس میں چلے جانا ہے, وہاں تو روزانہ بکرا ملتا ہے, وہاں تو اے سی میں رہتے ہیں, وہاں تو کپڑے اتنے ملتے ہیں, وہاں تو فلاں یہ ملتا ہے, وہاں تو یہ ملتا ہے, تو وہ ماں باپ اپنے بچوں کی کسیلی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کریں گے؟ نہیں تو نہیں. آپشن پیدا ہو جائے. میں نے کہا آپ یہ مغربی کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ بڑی شدت کے ساتھ کر رہے ہیں. جی میں نے کہا یہ کام نہیں کیجیے گا. اس کے باوجود انہوں نے, شہر کراچی کی بات نہیں ہے, پنجاب کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے بہت بڑا اولڈ ہاؤس بنایا اور اس میں بابوں کو رکھا. میں وہاں پہ گیا تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ بتائیں آپ نے یہ بنا لیا؟ میں نے کہا مجھے اجازت دے دیں. کہہ رہے کس بات کی؟ میں انٹرویو کرنے جا رہا ہوں. میں ان بابوں سے ملا اور خواتین سے ملا, ان سے میں نے ملاقات کی. میں اکثر کہا کرتا ہوں, میں یہاں ایڈی سینٹر بھی جاتا ہوں, اکثر ایڈی سینٹر میں جو اولڈ ہاؤس یہاں بنا ہوا یہاں بھی جاتا ہوں, اور ان بابوں سے ملتا ہوں, بزرگوں سے ملتا ہوں, خواتین سے ملتا ہوں. کہ وجہ کیا ہے؟ اس میں اکثر غلطیاں بابوں کی اپنی ہوتی ہیں, ان بابیوں کی اپنی ہوتی ہیں, بزرگوں کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں. اس میں پھر آئیں گے آگے انشاءاللہ یہ موقع پہ کہ ہمارے بزرگوں کی کون کون سی غلطیاں ہیں جن غلطیوں کے نتیجے میں وہ یہاں پہنچتے ہیں. میں نے ان سے انٹرویو کیے, ملا, اور مل کے میں نے حال حوال پوچھا, اور میں نے ان کو ساتھ رکھا. جب ہم نے ساری گفتگو شنید کر لی, آخر میں جب ہم بیٹھے تو میں نے کہا آپ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے مسائل تھے جس مسائل کی وجہ سے یہ بزرگ اور مرد اور یہ خواتین یہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ گئے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ پورا خاندان ٹوٹ گیا, پورا خاندان ٹوٹ گیا. اس خاندان کو ٹوٹنے سے ہم نے کیسے بچانا ہے؟ اس خاندانی نظام کو ہم نے کیسے وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے؟ اس خاندانی نظام کو ہم نے کیسے بہتر کرنا ہے؟ میں اب ان نوجوانوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں, یاد رکھیے گا کہ ایک باقی بہت ساری چیز ایسی ہے جس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے, لیکن والدین کے انتخاب میں تو بالکل بھی ہمارا اختیار نہیں ہے. والدین کے انتخاب میں تو ہمارا بالکل بھی اختیار نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے موبائل خرید سکتے ہیں, آپ اپنی مرضی سے جو ہے کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں, اپنی مرضی سے کچھ بھی خرید لیں. یاد رکھیے گا اپنی مرضی سے آپ والدین منتخب نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں منتخب؟ کوئی ہے کوئی کہے کہ ہاں جی میں اپنی مرضی سے والدین کو منتخب کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتے. والدین کا انتخاب خالص کس کا انتخاب ہے؟ بولیں جی, آپ کو تو پتا ہے جی کس کا انتخاب ہے؟ صرف اللہ کا انتخاب ہے, کسی کا انتخاب نہیں. میرے جو والدین ہیں میں اپنی مرضی سے ان والدین کو منتخب کر سکتا تھا, آپ کر سکتے تھے, آپ کر سکتے ہیں. دنیا کو کوئی بندہ اپنے لیے والدین کا انتخاب نہیں کر سکتا. میں اپنے بچے کے لیے
ماں کا انتخاب کر سکتا ہوں، میری بیوی اپنے بچے کے لیے بہترین باپ کا انتخاب کر سکتی ہے، لیکن اولاد اپنے لیے بہترین باپ کا انتخاب نہیں کر سکتی۔ وہ ایک مذاق میں یہ بات چل رہی تھی، میں کہا اگر یہ انتخاب بندے کے پاس ہوتا تو ہر بندہ جو ہے نا محمد بن سلمان کے گھر پیدا ہوتا، ہر بندہ محمد بن سلمان کے گھر پیدا ہوتا یا بلینرز کے گھر پیدا ہوتا۔ نتیجہ کیا ہوتا؟ کہ پاس دولت ہی دولت ہوتی، بھرمار ہی بھرمار ہوتی۔ والدین کا انتخاب میرا آپ کا ہے ہی نہیں۔ کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی والدین کے کسی فیصلے پر اعتراض کرتا ہے نا، بڑا خطرناک معاملہ ہے، بہت خطرناک معاملہ۔ کس کے فیصلوں پہ اعتراض ہو رہا ہوتا ہے؟ گھما پھرا کے لے دے کے وہ اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ تو نے ایسے بندے کو، ایسی بندی کو میری ماں اور میرا باپ بنا دیا ہے جو میری ماں میرے باپ بننے کے قابل نہیں تھا۔ نعوذ باللہ، یہ کس پر اعتراض ہے؟ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے کہ اللہ تجھے پتہ ہی نہیں تھا تو نے انہیں میرے ماں باپ بنا دیا۔ اللہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ نے میرے لیے جن جن چیزوں کا انتخاب کیا ہے وہ چیزیں کیسی ہیں؟ بولیں جی، کیسی ہیں؟ کوئی چیز میری زندگی میں ایسی نہیں ہے جو اللہ نے مجھے دی ہو اور وہ ہلکی ہو، ایسی نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے جو چیز دی ہے، جو نعمت اللہ نے مجھے دی ہے محترم بھائیوں، وہ شاندار ہے، شاندار قسم کی نعمت۔ اسی بنیاد پہ حدیث کیا ہے؟ رب رضا الوالد۔ اللہ، یہ حدیث کیسے؟ ہم جب اس زاویے سے سوچتے ہیں نا، پھر اس حدیث کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ کس حدیث کا؟ کہ والد کی رضا میں کس کی رضا ہے؟ کس کی رضا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا۔ میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ سنا دیتا ہوں، ذاتی واقعہ۔ ایک جگہ ہمارے رشتے کی بات چل رہی تو ہمارے ابا جی وہاں راضی نہیں تھے۔ میں نے کہا ابا جی آپ راضی نہیں ہیں، میں نہیں کروں گا، وہاں نہیں کرنا تھے۔ اچھا جی، میں نے کہا ابا جی یہاں کہاں، یہاں کر دو۔ ٹھیک ہے جی، جہاں ابا جی چاہ رہے تھے میری شادی وہیں ہوئی۔ میرے شیخ عبدالوکیل ناصر صاحب جانتے ہیں، الحمدللہ شیخ سنفی صاحب بھی جانتے ہیں، میرے سسرال کو بھی جانتے ہیں الحمدللہ۔ تو وہاں شادی ہوگی۔ یقین کرے آج اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنے والد کے اس فیصلے پہ عمل کرنے کا صلہ مجھے آج بھی مل رہا ہے، آج بھی مل رہا ہے۔ یہ نعمت مجھے آج بھی میسر ہے، بہترین میسر، رضا رب رضا الوالد۔ تو والدین کے کسی بھی فیصلے پر اعتراض کرنا، یہ ڈائریکٹلی کس کے فیصلے پر اعتراض ہے؟ اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے۔ اللہ نے والدین کو آپ کے لیے منتخب کر دیا ہے، اور یہ والدین آپ کے بہترین والدین ہیں۔ اگر تنگ دست بھی ہے نا، فقیر بھی ہے نا، تو پھر بھی یاد رکھیے گا بہت شاندار ہے۔ دنیا کے ہر انسان سے بہترین وہ والدین، بہترین والدین۔ محترم بھائیوں، وقت ہمارا بہت طویل ہو گیا ہے، 5:30 ہو گئے، تو آخری بات میں یہاں آپ کے سامنے رکھنے جاؤں گا۔ یہ موضوع بہت طویل ہے، بہت طویل موضوع ہے۔ میں شیخ عبدالوکیل ناصر رحمۃ اللہ سے گزارش کر رہا تھا کہ یہ موضوع ایک موقع پہ الحمدللہ کئی دن تک مسلسل آدھا پونا گھنٹہ ایک مسجد میں الحمدللہ یہ موضوع ہم نے بیان کیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اصول اور ضابطے، طریقہ کار ہم نے متعین کیے کہ اس موضوع کو اگر سمجھنا ہے نا تو اس کو ابتدا سے سمجھنے کی ضرورت ہے، ابتدا سے لے کے انتہا تک کہ مسائل کہاں ہیں، والدین کون ہے، اولاد کیا ہے، والدین کی رسپانسبلٹی کیا ہے، اولاد کی رسپانسبلٹیز کیا ہے، اور اس میں جو سب سے بہترین ایلیمنٹ ہے نا، سب سے بہترین چیز ہے جو ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہمیں جناب ابراہیم کی سیرت کا وہ دور آ رہا ہے، اور ہمیں جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی سیرت بڑی تفصیل سے پڑھائی جاتی ہے، ہمارے علماء پڑھاتے بھی ہیں، لیکن ایک جو اینگل وہ مس کر جاتا ہے نا، اس پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں بزرگوں کی خواہش ہوتی ہے، بزرگ کہتے ہیں جی جناب اسماعیل کی سیرت پڑھائیں، وہ کیسے بیٹے تھے، وہ کیسے بیٹے تھے، یہ نہیں بتایا جاتا، یا ہم یہ سننا نہیں چاہتے کہ جناب ابراہیم کیسے باپ تھے۔ کبھی اس پہ تو غور کر کے دیکھیں۔ آپ جناب اسماعیل جیسا بیٹا تو چاہ رہے ہیں کہ جناب اسماعیل جیسا بیٹا آپ کو ملے،
آپ جناب ابراہیم جیسے پہلے والد تو بن کے دکھائیں، آپ جناب ابراہیم جیسے والد تو بن کے دکھائیں. اور جناب ابراہیم کی دعاؤں میں اللہ اکبر. دوسرے سیشن میں پھر رکھیں گے. شیخ محترم میں نے قرآن مقدس سے نا الحمدللہ کوشش کر کے نا اسی موضوع پہ 12 کے قریب وہ آیتیں نکالی ہیں جن میں ایک والد اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتا ہے، والد اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتا ہے. اور میں وہ ایک پورا سیشن ہے، پھر اس کے بھی موقع ملا نا تو وہ صرف ان دعاؤں کو ہم لے کے بیٹھیں گے اور ایک ایک دعا اس کو دیکھیں گے. اور وہ والد کو آپ پورا قرآن پڑھ لیں، پورے قرآن میں آپ کو والدین کے لیے صرف 2 دعائیں ملیں گی. شیخ صاحب اگر کہیں غلط ہو تو اصلاح فرمائیے گا. میرے ساتھ ہیں شیخ عبدالوکیل اللہ صاحب، میں نے ان سے پڑھا بھی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. 2 دعائیں، صرف 2 دعائیں جو اولاد کو سکھائی گئی ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے مانگنی ہے. صرف 2 دعائیں ہیں، ایک رحمت کی دعا ہے اور استغفار کی دعا ہے. مجھے تیسری دعا نہیں ملی قرآن میں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر لی ولوالدی. مجھے دوسری دعا نہیں ملی، تیسری دعا مجھے نہیں ملی. اور ماں باپ کو سکھایا گیا کہ بچوں کے لیے 11-12 انداز سے دعائیں مانگو. کوئی کمپیریزن ہے، کوئی تقابل ہے؟ آپ صرف جناب ابراہیم کی سیرت کو دیکھ لیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا تو آپ جناب ابراہیم کی سیرت کو بحیثیت والد پڑھ کے دیکھیں کہ جناب ابراہیم بحیثیت والد کیسے تھے. آپ جناب ابراہیم جیسے والد بننا شروع ہو جائے، آپ کے بیٹے کو اللہ جناب اسماعیل جیسا بیٹا بنا دے گا انشاءاللہ. آپ بننے کی کوشش تو کریں، آپ اپنے آپ کو تیار تو کریں کہ کس انداز میں دعائیں. آپ جناب ابراہیم کی ایک ایک دعا اٹھا کے دیکھیں، اللہ کمال دعائیں. پھر موقع ملا نا تو وہ 12 کی 12 11-12 دعائیں جتنی بھی ہیں وہ میں ایک ایک دعا آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کہ کس انداز میں وہ دعائیں. اور یہ آخری ہے کہ ہم نے دعاؤں کا تعلق چھوڑ دیا، اور ان دعاؤں میں جو کامن چیز ہے نا وہ کیا ہے؟ اور وہ دعا جو آپ ہمیشہ نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ربنا. یہ دعا کس کی ہے؟ نبی ابراہیم کی دعا. اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. جناب ابراہیم کی دعاؤں میں ایک ہی چیز ملے گی، اولاد کو اللہ سے جوڑا ہے. میں نے یہ جمعے کے اندر ذکر کیا تھا، جو میں نے عید کے بعد جمعہ یہاں پڑھایا تھا اس میں ذکر کیا تھا ہمارا المیہ والدین کا، ہم اولاد کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں. یہ فارمولہ غلط ہے. اولاد کو کس سے جوڑنا ہے؟ اولاد کو اللہ سے جوڑنا شروع کر دے، اللہ آپ کی اور میری اولاد کو مجھ سے جوڑنا شروع کر دے گا. میری اولاد کے دل میں میری محبت کس نے پیدا کرنی ہے؟ میں نہیں، اللہ نے پیدا کرنی. اللہ اکبر. میں پھر بار بار یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اولاد سے شکوے شکایتیں ہیں نا، کبھی پڑوسیوں کو نہ کریں، کبھی پڑوسیوں کو نہ کریں، کبھی رشتہ داروں کو نہ کریں، کبھی اپنے بچے کے دوستوں یاروں کو نہ کریں. اس کی شکایتیں صرف کس کو کریں؟ اس کو کرے گا. صرف اس کے سامنے رکھنا شروع کر دیں، اللہ کے سامنے رکھنا شروع کر دے. یقین کریں اللہ آپ کی اولاد کے دل میں آپ کی محبت پیدا کرنا شروع کر دے گا. یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بس محترم بھائیوں، دلائل بے تحاشا ہے اس موضوع پہ، اس کا طریقہ کار بھی بہت زبردست قسم کا ہے. بہرحال اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، والدین نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، اولاد نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، اور ان دونوں نے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کے اپنے نظام کو بہتر بنانے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل و کرم سے مسائل بے تحاشا ہے. ان مسائل پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے مسائل رکھے ہیں کہ یہ آخر کیوں پیدا ہوئی، یہ ایشوز کیوں پیدا ہوئے، 30 سال پہلے کا بچہ اور آج کے بچے میں اتنا فرق کیوں ہے، یہ دونوں 90 ڈگری پہ کیوں سوچ رہے ہیں، وجوہات کیا ہے، اسباب کیا ہے، یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے. اور اس میں سب سے بنیادی کردار جو ادا کیا ہے نا وہ یاد رکھیے گا، صرف اور صرف دین کی دوری نے کیا. بس آپ قرآن کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائے، علماء سے جڑنا شروع ہو جائے، دین سے جڑنا شروع ہو جائے،
پھر دیکھیں کیسے اللہ رب العالمین ہمارے ان معاملات کو ٹھیک کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنی میں اپنی اصلاح کرنے کی بحیثیت والد ہونے کے، بحیثیت بیٹے ہونے کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے معاملات کو ٹھیک فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔